ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے بیلسٹک میزائلز داغ دیے، جس کے نتیجے میں 8 اسرائیلی ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے، جبکہ عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ اسرائیل میں کل ہلاکتوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے تازہ حملے میں حیفا شہر کے پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی اور حیفا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایران نے تازہ حملوں میں 100 کے قریب بیلسٹک میزائل سے تل ابیب اور حیفا کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی ملٹری کی جانب سے ٹویٹر پر ویڈیو جاری کی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل نے کامیابی کے ساتھ حیفا بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اس حملے کے جواب میں تہران کے شہریوں کو قیمت چکانے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تہران کے شہریوں کو جلد اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ گزشتہ روز تہران پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں سپاہ پاسداران کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ڈپٹی چیف جنرل حسن محقق شہید ہو گئے، جبکہ تہران میں ہونے والے کار بم دھماکوں میں مزید 5 ایٹمی سائنسدان بھی شہید ہو گئے۔ اب تک جاں بحق ہونے والے سائنسدانوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب بھی ایرانی حملوں کی زد میں ہے۔ گزشتہ حملے میں تل ابیب کی متعدد کثیر منزلہ عمارتیں بھی تباہ کر دی گئی۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ میزائل حملوں میں اسرائیلی جوہری تنصیبات ڈیمونا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ پہلے حملے میں تو اسرائیل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کے بعد سپر سونک میزائلز کے ذریعے حیفا اور تل ابیب میں بڑی تباہی پھیلی ہے۔ سپر سونک کے بعد ایران اپنا جدید اور زیادہ ہلاکت خیز میزائل قسیم بریر کا استعمال کر سکتا ہے، جو امریکی تھاڈ اور پیٹریوٹ کی طرح انتہائی خطرناک ہے، جس کی رینج 1200 کلومیٹر ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے شمالی حصے میں ایران کے جنگی طیارے دیکھے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشہد میں امام رضا کے روزے کے قریب بھی حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے تہران میں پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد سڑکوں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ شاہراہیں زیر آب آنے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ اور بدترین ٹریفک جیم ہے۔ اسرائیل نے مشہد ایئرپورٹ اور ایران کے مشرقی علاقے میں 2300 کلومیٹر اندر تک حملہ کیا۔ ہوائی اڈے پر حملے کے بعد تمام آپریشنز کو بند کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہد ایئرپورٹ کے رن وے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے تہران میں تخریب کاری کی کارروائیاں کرنے والے 2 ایجنٹ گرفتار کر لیے ہیں۔ اسی طرح ایرانی خفیہ ایجنسی نے اسلام شہر میں موساد کی خودکش ڈرون بنانے والی ورکشاپ پکڑ لی ہے۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے 44 ڈرون اور کوڈ کاپٹرز گرائے جا چکے ہیں، جبکہ مشہد میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے، جس نے متعدد اسرائیلی میزائلز کو تباہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری حملوں کے نتیجے میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 90% عام شہری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حکام نے عندیہ دیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کے اس پلان کو ویٹو کر دیا ہے، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے تمام آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ اب تک کی سب سے بڑی اور سنگین صورت اختیار کر چکی ہے، جس میں دونوں طرف سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے جوہری اور فوجی مراکز پر حملے کیے، جبکہ اسرائیل نے ایران کی اہم عسکری رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ اس صورتحال میں عالمی برادری کی جانب سے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن دونوں ممالک کی جانب سے سخت موقف کے باعث امن کی کوئی واضح امید نظر نہیں آتی۔